الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پہلے تو ہم سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اس کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے ہیں جو تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بتایا ہے. دو باتوں کی تلقین کی ہے کہ ان دو باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا. ان میں سے پہلی بات ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے کہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیا ہے کہ عمل صالح اختیار کرو، نیک عمل اختیار کرو. جتنا نیک عمل اختیار کرو گے اتنا ہی تقوی دل میں پیدا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. ایسے راستے تلاش کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے. ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو تو پھر تقوی کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے. اور یوں تو اللہ تعالی تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق. اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس. یعنی ہر آدمی کا اللہ تعالی تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے. ہو سکتا ہے الگ ہو. ایک تاجر ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے. ایک کاشتکار ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے. ایک ملازم ہے کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے. ایک معلم ہے استاد ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے. ایک طالب علم ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے. اسی راستے کی تعیین کے لیے ساری شریعت آئی ہے. شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے بتانے کے لیے آئی ہے. شریعت کے لفظی معنی بھی راستے کے ہیں. لغت میں شریعت کے کیا معنی؟ راستہ. کس چیز کا راستہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ. تو شریعت ساری کی ساری شریعت جس میں احکام ہیں وضو کے، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، رمضان کے روزوں کے، مخلوق بندوں کے حقوق کے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، جتنے بھی یہ راستے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالی تک پہنچانے کے راستے ہیں. اور انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے
چاہے وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے. کسی اور وقت اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا. تو راستے تو بے شمار ہیں اور اس کی تفصیل شریعت نے بیان کی ہے. لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے 2 باتیں عرض کی تھی کہ ان 2 باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں، مشق کر کر کے اہتمام کر لے، تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے. کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے. جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری پہ سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے. تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے. اب کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں، کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو اتنی سہل تدبیر ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تو جب پکارے گا بندہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب ضرور دیں گے وہ. اب جواب چاہے اس شکل میں ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن پکارتے رہو. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا. ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو انسان ہر وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا.
اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے گلستان، پہلے بہت پڑھائی جاتی تھی، اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی. وہ در حقیقت بڑی عارفانہ کتاب ہے. اس کی جو مقدمہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں. شکر ادا کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن شکر کیسے ادا کروں کہ میرا جو سانس آ رہا ہے، سانس جو چل رہا ہے، تو سانس کا باہر آنا ایک نعمت، اندر جانا دوسری نعمت. سانس اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت. سانس باہر آئے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا؟ موت. لہذا سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت. تو اگر میں صرف سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہوں تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں، ایک سانس کے اندر جانے پر، ایک سانس کے باہر آنے پر. اب اتنی دیر میں الحمدللہ کہوں گا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سانس آ گیا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گا تو تیسری مرتبہ سانس آ جائے گا، اور پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. ساری زندگی اگر میں صرف سانس آنے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوں، ساری زندگی اس کے سوا کوئی اور کام نہ کروں، تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور کتنی نعمتیں، اور نعمتوں کو چھوڑ دو، صرف سانس کے آنے جانے کی نعمت، اس کے شکر کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو حقیقت میں تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہو نہیں سکتا. اتنی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک بارش ہے ہر وقت انسان کے اوپر. لیکن جتنا زیادہ، جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا حمد، آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ باہر جا رہے تھے، سواری تلاش کرنا چاہ رہے تھے، سواری مل گئی، یا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سواری مل گئی. گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر گھر والوں کو اچھی حالت میں پایا، اے اللہ آپ کا شکر. ہر بڑی چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے اس کی مشق کرائی ہے، اس پر مجاہدہ کروایا ہے، تمرین کرائی ہے. اس کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تقریباً ہر وقت بندہ یا کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے یا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. کوئی حاجت ہے دعا کر رہا ہے، کوئی حاجت پوری ہو گئی یہ شکر ادا کر رہا ہے. یہ جو دماغ میں چکی چل رہی ہے خیالات کی، ادھر کی ادھر کی، ساری دنیا کے خیالات چکر لگا رہے ہیں، ان خیالات کی رو کو ذرا سا پلٹ کر، اس کا راستہ بدل کر ان دو چیزوں پر مرکوز کر دو. یا اللہ یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجئے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے اچھی چیز عطا فرمائی ہے، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. تو شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا عبادت کر رہا ہے بندہ. اگر تم نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہے، اس میں
عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بڑا عبادت گزار بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا مقاصد نفس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن شکر ایسی نعمت ہے، عبادت ہے دل ہی دل میں. زبان سے کیا یا نہیں کیا، زبان سے کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے. لیکن اگر بالفرض زبان سے نہیں بھی کیا، دل میں دل یہ کہہ رہا ہے، بار بار دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کتنا اچھا کام کر دیا آپ نے، یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا. تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں. میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبیرا ہم خبر نیس. سمجھے نا، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبین کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے. سمجھے، کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے. دل دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا. اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا. تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو. ٹھیک ہے، شروع میں یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں. جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی. جب فارغ ہوئے تو کیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی. تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا، تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اگر قبض ہو جاتا، باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے یہ اندر کیا فساد مچاتی. تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، جس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ذریعہ بن گیا کہ یہ گندگی جو مجھے نظر آ رہی ہے باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے، اگر اندر رہتی تو کیا فساد مچاتی. تو توجہ اس طرف دلائی کہ جو معمولی باتیں جن کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، بیت الخلاء میں گیا اور واپس آ گیا، آ گیا اور واپس آ گیا، غفلت کی حالت میں گیا، غفلت کی حالت میں واپس آ گیا. لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے. چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جب عادت ڈالتا ہے بندہ تو عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں شکر کرنا. کیا کتنا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ. تو شکر کیوں اللہ تعالیٰ شکر کو ذریعہ بتا رہے ہیں عذاب دور کرنے کا. ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب لے کر، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار بنو. اور شکر گزار بندے کی حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر 1000 سال تقریباً زندہ رہے اور ساری زندگی دین کا کام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کی تعریف کیا کی قرآن نے، انہ کان عبدا شکورا. وہ ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے. شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالی
اتنی قدر پہچانتے ہیں. کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ خود شکر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں. اور شکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ جتنا بندہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا. کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اب میں اس آدم کی اولاد کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا. حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتا لا تجد اکثرہم شاکرین. اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے حملے کرنے کا کہ ان میں سے اکثر لوگ کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. اے اللہ آپ شکر گزار نہیں ہو، یعنی میں ان کو شکر ادا کرنے سے غافل کر کے ناشکرہ بنا دوں گا. یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور نتیجہ، حملوں کا نتیجہ یہ بتایا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. جتنا اب دیکھو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ وہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت کا احساس دل میں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے، اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے صحت دی ہے تو آپ کا شکر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ مجھے تو میں تو استحقاق نہیں رکھتا تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا تکبر کہاں سے آئے گا؟ شکر گزار بندے کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ مجھے شکر اسی وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو احسان کر دیا ہمارے اوپر، تو شکر ادا کیا جاتا ہے. سمجھے نا؟ اگر کسی کا قرض، کسی کے ذمہ قرض واجب تھا ہمارا اور اس نے قرض ادا کر دیا، خیر کہہ دو شکر یہ الگ بات ہے، لیکن شکر کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، تو شکر نہیں. شکر تو اس کا ہے کہ اس نے قرض دیا تھا، لیکن جب اس نے واپس کیا تو واپس کرنا کوئی انعام نہیں، کوئی احسان نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، پہلے سے شرط لگائے بغیر، قرض مانگا تھا 100 روپے اور طے ہوا تھا کہ 100 روپے واپس کریں گے، لیکن 100 کے بجائے اس نے 110 دے دیا اپنی مرضی سے، پہلے سے طے کیا. اب پہلے سے طے کر لیا تو سود ہو گیا، لیکن بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے وقت پر آپ نے زیادہ دے دیا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب کسی سے کوئی ادھار معاملہ کرتے تو کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے. تو اب اس کا شکر ہوا، بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے زیادہ دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے، صحت پر شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا کوئی قرضہ نہیں تھا آپ کے ذمے کہ آپ مجھے صحت دیتے، لیکن آپ نے دی تو یہ آپ کا کرم ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جب یہ دل میں آ گیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی قرضہ آپ کے ذمے نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے یہ دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ شکر ادا کرنا شکر گزاری بن گئی ہے. اور اس شکر گزاری کی وجہ سے بندے کے اندر اپنی بڑائی کا تصور نہیں آ سکتا کہ میں مستحق تھا، میرا حق تھا اللہ میاں کے اوپر کہ وہ مجھے ضرور یہ نعمت دیتے. تو جب یہ بات نہیں تو تکبر بھی نہیں آ سکتا. تو شیطان جو ہے وہ راہ مارتا ہے جن راستوں سے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن حقیقت میں شکر گزار بندے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ ہیں کم، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں صحیح معنی میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. نعمتوں میں تو سب کو میں نے سیراب کر رکھا ہے، سب کو دے رکھا ہے، کافر کو، منافق کو،
मुशरिक को, मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को, सबको रिज्क दे रहा हूं। बरी खाने यगमा चे दुश्मन चे दोस्त, अदीम जमी सुफरे आमे ओस, बरी खाने यगमा चे दुश्मन चे दोस्त। हमने दस्तरखान फैलाया हुआ है अपने रिज्क का दुनिया के अंदर, नेमतें ही नेमतें दे रखी हैं, दुश्मन को भी दे रखी हैं, दोस्त को भी दे रखी हैं। लेकिन कलील मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है। तो जब वो बंदा शुक्रगुजार बन जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, जितना शुक्र करोगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा। और नाशुक्री अल्लाह बचाए कि आदमी जरा सी कोई तकलीफ हो जाए तो बस उस तकलीफ को ले बैठे, उसी का रोना रोता रहे और नेमतों को भूल जाए। ये अल्लाह मियां को बहुत नापसंद है कि आदमी बस अपनी तकलीफों को रोता रहे हर वक्त। मुझे यह मुसीबत आ गई है, मुझे तकलीफ पहुंच गई है, बीमारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, फलाना हो गया, उसी को रोता रहे। मांगे जरूर लेकिन उसकी वजह से नाशुक्री ना करे। ये देखे कि ऐन इसी वक्त में मुझ पर कितनी नेमतें नाजिल हो रही। फर्ज करो बीमारी हो गई, बुखार आ गया। अब बुखार के अंदर बेशक बुखार आ गया, ये एक तकलीफ है, मांगो अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे बुखार आ गया, अपने रहमत से मुझे दूर फरमा दीजिए। लेकिन ये भी तो सोचो कि इसके साथ और नेमतें कितनी हैं। बुखार है मगर मोहब्बत करने वाले तीमारदार मौजूद हैं, बुखार है मगर अच्छा इलाज करने वाला मौजूद है, दवाएं मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बुखार की हालत में आंखें सलामत रखी हुई हैं, कान सलामत रखे हुए हैं, हाथ पांव सलामत रखे हुए हैं। उन नेमतों का कभी तो ध्यान करो। मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से कई मरतबा सुना कि हजरत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब, हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहते थे, फरमाते थे कि एक मरतबा मैं उनकी इयादत के लिए गया, मालूम हुआ कि बहुत तेज बुखार है हजरत वाला को। तो मैं उनकी इयादत के लिए गया तो बहुत बुखार में जल रहे थे। मैंने जाकर पूछा कि हजरत कैसे मिजाज है? कहा भाई अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा दिमाग ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरा दिल ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी आंखें ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी कान ठीक है, मेरी जबान बोल रही है, मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं। जितनी बीमारियां नहीं थी उनका पहले तज़किरा किया, या अल्लाह मैं उसका शुक्र अदा करता हूं, अलबत्ता बुखार है, दुआ करो अल्लाह ताला वो भी दूर फरमा दे। तो जो शुक्रगुजार बंदा होता है वो ऐन तकलीफ की हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा पहले करता है और तकलीफ के लिए दुआ और तकलीफ का इजहार बाद में करता है। सही बुखारी में एक हदीस आती है कि एक मर्तबा खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाया कि एक मर्तबा एक शख्स था, वो उसने दिल में इरादा किया कि आज मैं कुछ सदका करूंगा, पैसे सदका करूंगा और रात के अंधेरे में करूंगा। मकसद ये था कि कोई उसमें रियाकारी शामिल ना हो, इखलास के साथ रात के अंधेरे में किसी को पता भी ना चले, सदका करूंगा। पैसे लेके निकला तो किसी आदमी को देखा, खस्ता हाल है, गरीब सा नजर आया कोई आदमी, उसके हाथ में रख दिए पैसे। बाद में सुबह को पता चला कि वो आदमी जिसके हाथ में पैसे रख दिए थे वो तो चोर था, वो तो चोर था और वो तो उल्टा सजा देने के लायक था, वो सदके के लायक नहीं था। आप जरा सोचो कि अगर हम आप होते और हम किसी को सदका देते और बाद में ये पता चलता कि वो चोर है तो क्या कहते हैं कि अफसोस का इजहार करते ना, चाहे अफसोस हमारे पैसे जाया हो गए, एक ऐसे शख्स के पास चले गए जो हकीकत में मुस्तहिक नहीं था, उल्टा चोर था। मगर उस अल्लाह के बंदे ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसने सुना कि मेरा सदका चोर के पास चला गया तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला सारे, शुक्र अदा किया
یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے صدقہ دلوا دیا، چاہے چور کے بعد چلا گیا مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کی توفیق ہوئی کہ میں صدقہ کر دوں تو میں نے صدقہ کر دیا، آپ کا شکر ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ لیکن آج پھر کروں گا صدقہ دوبارہ۔ اب دوبارہ گیا رات کو تو دیکھا ایک عورت جو ہے بیٹھی، وہ بہت ہی خستہ حال میں بیٹھی ہے، اور دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بیچاری غریب ہے اور خستہ حال ہے، اس کو دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی، اللہ بچائے، فاحشہ عورت تھی، وہ طوائف تھی، پیشہ کرنے والی عورت تھی جس کو دے دیا۔ اب وہ اس دن کا صدقہ بھی ایسی جگہ چلا گیا کہ جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی۔ افسوس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی دوبارہ پیسے بیکار گئے، وہ تو بالکل فاحشہ عورت تھی۔ پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ علی زانیہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ بہرحال مجھے آپ نے صدقے کی توفیق دی، چاہے وہ زانیہ کے پاس چلا گیا لیکن صدقے کی توفیق ہو گئی۔ آج پھر کروں گا صدقہ۔ تیسرے دن پھر پیسے لے کے نکلا، رات کو کسی آدمی کو ظاہری حالت میں دیکھا کہ اچھا ہے، یعنی مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔ بعد میں چلا وہ تو بڑا مالدار تھا، صدقے کا مستحق ہی نہیں تھا، تو کہتا ہے الحمدللہ علی غنی، یا اللہ آپ نے ایک مالدار کو دلوا دیا، میں تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توفیق دی۔ اور پھر تینوں کو کہا الحمدللہ علی سارق، الحمدللہ علی زانیہ، الحمدللہ علی غنی، یعنی وہ جو چور کو دیا تھا اس پر بھی آپ کا شکر، زانیہ کو دیا تھا اس پر بھی آپ کا شکر، اور غنی کو دیا تو اس پر بھی آپ کا شکر۔ جب یہ 3 دن گزر گئے تو رات کے وقت میں کسی نے غیبی آواز آئی، اس کو غیبی آواز آئی، یا خواب میں یا جاگتے میں، اللہ ہی بہتر جانے، غیبی آواز آئی کہ تمہارے تینوں صدقے ہم نے قبول کر لیے، ہم نے قبول کر لیے، اور قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا وہ شاید اپنی چوری سے باز آ جائے گا تمہارے اخلاص نیت کی وجہ سے اور تمہارے شکر کی وجہ سے، وہ چوری سے باز آ جائے گا۔ اور جس زانیہ کو تم نے صدقہ دیا تھا تو وہ اس صدقے کی برکت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بہودہ پیشے سے نجات دلا دے اور وہ عفت اور پاک کا دامن بن جائے، عفیفہ اور پاک دامن بن جائے۔ اور وہ جو غنی کو دیا تھا، مالدار آدمی کو دیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے صدقے کی برکت سے یہ ڈال دے کہ میں بھی تو آخر مالدار ہوں، یہ آدمی پیسے لے کر آیا تھا، صدقہ کر رہا تھا، میں اتنا بخیل ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں صدقہ کرتا میں نے اس کے صدقہ کے پیسے وصول کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرم دلا کر اس کو آئندہ صدقہ اور خیرات کے اوپر آمادہ کر دے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے۔ تو اب یہ جو ہے نا، تینوں واقعات ایسے ہیں اگر دیکھو کہ یہ ناگوار واقعات ہیں کہ بھئی اچھا خاصا صدقہ دینے کے نکلا تھا، غلط آدمی کو دے دیے، تو آدمی اس کے اوپر ناشکری کرتا کہ ہائے یہ کیا ہوا، میں تو صدقہ دینے نکلا تھا، اللہ میاں نے ایک ایسے آدمی کو دلوا دیا، اعوذ باللہ، ناشکری کرتا۔ ناشکری کے بجائے اس نے شکر کیا، الحمدللہ علی سارق، الحمدللہ علی زانیہ، الحمدللہ علی غنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان تینوں آدمیوں کی اصلاح کر دی اور صدقہ قبول ہو گیا شکر کی وجہ سے۔ تو شکر ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے، قریب کرتی رہتی ہے، قریب کرتی رہتی ہے۔ تو کچھ میں کس طرح اپنے دل کی بات کہوں کہ
اپنے زبان اور اپنے دل کو شکر کرنے کا ایک عادی اس طرح بنا لو، رٹ لگائے اللہ تعالیٰ کے شکر کی، الحمدللہ اللہم لک الحمد لک شکر، الحمدللہ اللہم لک الحمد لک، رٹ لگاؤ دعا کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے. ہمارے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی ہے، بیچاری بالکل ان پڑھ ہے، جاہل، نماز پڑھتی ہے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اللہ عبادت نہ کچھ کرتی ہے، اپنی نماز پڑھتی ہے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عطا فرمائی ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے. چلتے پھرتے ہر لمحے اس کے زبان پر تکیہ کلام اس کا یہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. چلتے پھرتے میرے خیال میں وہ ہر 2-4 منٹ کے بعد یہ جملہ زبان سے کہتی رہتی ہے. کبھی زبان سے کہے گی، کبھی دل میں کہہ دے گی. کہ دل میں متنے خدا جانے کتنا کہتی ہوگی جب زبان سے اتنا کہتی ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ وہ ذرا عمر رسیدہ ہے لیکن یہ آواز اس کی ہر وقت میں سنتا رہتا ہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے اللہ نے اس کو دولت دے دی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گی اپنے اس شکر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے. تو تکیہ کلام اس نے یہ بنا رکھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تکیہ کلام یہ بن جائے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور تعلق ایک مرتبہ مضبوط ہو گیا تو بس تقویٰ ہے. اور ناشکری ایسی بلا ہے الیاذ باللہ، وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، کثرت سے عورتوں کو وہاں دیکھا جہنم میں. تو خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعنت کی کثرت کرتی ہو، لعن طعن بہت کرتی ہو، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یعنی اچھا خاصا شوہر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور کہتی ہو مجھے تو تمہارے یہاں کے کیا ملا، میرا تو نصیبہ پھوٹ گیا، میری تو قسمت پھوٹ گئی، اور یہ فلانا اس طرح کی باتیں کرتی ہو، شوہر سے نافرمانی کی باتیں کر. اس واسطے تمہیں عورتوں کو زیادہ عذاب ہوا. معلوم یہ ہوا کہ جو عورتیں اس سے پرہیز کریں، نہ زبان پر ان کے لعنت آئے کسی کا، نہ طعنہ آئے، طعن و تشنیع آئے، اور نہ وہ ناشکری کریں، تو انشاءاللہ وہ ان جہنم میں جانے والی عورتوں میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح شوہر کو یہ کہا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اگر تمہارے نکاح میں کوئی مومن عورت ہے، مومن خاتون ہے، تو اس سے بغض نہ رکھو، اس کو ناپسند نہ کرو. کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. ذرا یہ دیکھو کہ اس کی کچھ باتیں تو تمہیں بری لگ رہی ہیں، لیکن اگر کچھ باتیں بری لگ رہی ہیں تو دوسری بہت سی باتیں اچھی بھی ہوں گی اس کے اندر. اچھی باتوں کا دھیان کرو، اچھی باتوں کی طرف التفات کرو، ان اچھی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ مجھے ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں. برائیوں ہی کو نہ دیکھو ہر وقت کہ کون سی برائی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں تم اس کے لیے بغض بھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو دیکھو کہ اس میں دوسری کتنی اچھائیاں ہیں. ان اچھائیوں کا دھیان کرو، ان اچھائیوں کی طرف دھیان کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر ایک بات تمہیں بری لگ رہی ہے تو دوسری باتیں اچھی بھی لگ رہی ہوں گی. کوئی انسان سراپا غلط نہیں ہوتا، کوئی انسان سراپا
حسن نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. تو جب زندگی کا ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر اس کی برائیوں کے بجائے اچھائیوں کی طرف نگاہ کرو. جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کی جتنی فکر کر سکتے ہو اور جتنی قدرت میں ہے وہ اختیار کر لو، لیکن اس کے ساتھ بغض نہ رکھو. لا یفرق مومن مومنۃ. تو ناشکری بہت بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. قرآن کریم میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں ناشکروں کے. سورہ سبا میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے سبا کے قوم کو ایسا بنایا تھا کہ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے باغ اس طرح تھے سڑک کے دونوں کنارے کہ انہوں نے سڑک کے اوپر چھت جیسی بنا دی تھی. ادھر کے درخت اور ادھر کے درخت آپس میں مل جاتے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے چھت ہے. اور یہاں تک لکھا ہے روایات کے اندر کہ کوئی آدمی اگر خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس سڑک پر گزرے تو سڑک ختم ہونے تک اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود بخود بھر جاتا تھا. درخت سے پھل ٹپکتے رہتے تھے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار نے تو تمہیں جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ بہترین شہر تمہیں دیا ہے اور معاف کرنے والا پروردگار تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. لیکن کیا ہوا؟ ناشکری کی ان بندوں نے. اور ایک یہ ہوا کہ فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے پورے ملک میں ایسا رکھ رکھا تھا کہ بستیاں قریب قریب بستیاں تھیں. آدمی سفر کر رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایک بستی میں ٹھہر گیا، وہاں کھانا وانا کھا لیا، پھر دوسری آگے بڑھا تو جہاں چاہے ٹھہر سکتا تھا اور کھانا پینا ہو سکتا تھا، آرام سے سفر طے ہوتا تھا. یہ نعمت اللہ نے دی تھی. اب ناشکروں نے کہا کہ ربنا باعد بین اسفارنا. کیا کہتے ہیں ناشکرے، یعنی سفر اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قدم پر ایک بستی موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا. سفر کا مزہ تو یہ ہے کہ آدمی شہر سے نکلے، کچھ جنگل نظر آئے، کچھ کھیت نظر آئے، یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے تو ہمارے سفر جو ہیں وہ لمبے کر دے. ناشکری. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فبدلناہم جنتیہم بجنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. جو ان کی ناشکری کی بدولت ہم نے سارا ان کا باغوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا اور کچھ جھاڑیاں باقی رہ گئیں، کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے معمولی سے، باقی سب ختم کر دیے. کذالک جزیناہم بما. اب پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو مزقناہم کل ممزق. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کو اپنا وظیفہ بنائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے. ایک دعا اور ایک شکر. جو حاجت ہے اس کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو حاجت مل گئی ہے اس پر شکر ادا کرو. بس یہ دو کام اگر کر لیے اس طرح کہ عادت بن گئی، ہر وقت دل میں کوئی دعا آ رہی ہے، ہر وقت دل میں کوئی شکر ادا ہو رہا ہے، تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا انشاءاللہ مضبوط ہوگا کہ وہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. یہ ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا آسان ترین راستہ. اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرو دعا سے اور شکر سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين۔